جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو دل کو سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لیں تو گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو۔ اگر یاد کرنے کو اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جس وقت اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا۔ اس کی نعمتیں اور حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقت یاد کرو، اس کا دن کا رات میں اور رات کا دن میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شرک کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ اس کا نام ہونٹوں پر طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شرک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر سے نواز دے گا۔ اللہ پر ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا، انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی معجزات کی نشانیاں ہیں جو ناممکن حالات میں تمہارے نصیب کو جگانے کا سبب بنتی ہیں، اور تمہارے نصیب کی ہر اس گرہ کو کھولتی ہیں جو تمہاری آزمائش ہوتے ہیں؟ اور وہ کون سا ایک خاص کام ہے جس کو کرنے سے نہ صرف تمہارے نصیب کا بند دروازہ کھلتا ہے بلکہ 75,000 فرشتے تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی خاص دعا کرتے ہیں؟ اور یاد رکھو، بہت جلد اللہ تمہیں تمہاری زندگی میں ایسی خوشیاں بھر دے گا، وہ مقام تمہاری زندگی میں لائے گا کہ بہت جلد تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہاری دعاؤں پر کن فیا کن کی مہر لگا دی گئی